اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے مل کر اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کر لیتے ہیں۔ ہم اور اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے کسی چیز سے کم پروردگار عالم سے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ آپ نے آمین لکھ دینا ہے یا لائک کر دیں، یہ بھی آپ کا آمین شمار ہوگا۔ یہاں آپ سے ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ بہت سے بھائی اور بہنیں دعا کے لیے پچھلی ویڈیوز میں نام لکھتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اپنے تمام سننے والوں کو ہر خاص دعا میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ دعا کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اے میرے مالک، تو سب دیکھ رہا ہے کیسے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر فلسطین کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں، بچوں پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ اے اللہ، یہ سب تیری مدد کے منتظر ہے۔ تو کوئی فرشتہ اتار دے، کسی اور مخلوق کو بھیج جو ان کی مدد کرے۔ اللہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تو ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بھائی بہنیں ہمیں نام لکھتے ہیں دعا کے لیے، ان کو اور جو ابھی سن رہے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو خوشیاں نصیب فرما، کشادہ برکتوں والا رزق روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں ہیں، سب رکاوٹیں ختم فرما، نیک رشتے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلے دوستو، غربت اور بے روزگاری آج کل بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ الصمد کا وظیفہ آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تقریباً غربت ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ آج کے حالات کے اعتبار سے پریشان ہے۔ اگر کوئی بھائی بہن جاب کرتے ہیں تو ان کا پورا مہینہ بھی اس تنخواہ سے نہیں گزرتا، لیکن آپ نے پریشان اور نا امید نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت بڑا رحیم اور کریم ہے، اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب بندہ اس سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ ذات عطا کرتی ہے، اور یہ حالات آتے رہتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ جیسے کسی نے کوئی کاروبار شروع کیا، کوئی بزنس شروع کیا، اور اچانک اسے نقصان آ جاتا ہے، اور وہ زمین پر ایسے گرتا ہے کہ پھر وہ گاڑیاں، وہ محل، وہ عیش و آرام سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک غریب آدمی، ریڑھی لگانے والا، گاڑی چلانے والا، دکاندار، کوئی بھی ہو، گھر سے نکلتا ہے، شام کو واپس گھر کو آتا ہے تو خالی، کچھ کمایا نہیں۔ ان تمام بھائیوں کے لیے ایک خوبصورت وظیفہ لے کر آیا ہوں، لیکن غریب آدمی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ اونٹ پر سوار تھے، بڑے بڑے لوگ، وڈیرے لوگ، شہنشاہ لوگ کھڑے ہو گئے آپ کے استقبال کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم ربی، کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ گئی، اور وہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ انتہائی غریب کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی چیز تھی۔ پیارے دوستو، جو غریب ہیں ان کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی شان دیکھیں، دو جہاں کے سردار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی کے گھر تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ دوستو، غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے، 2 ٹائم کی روٹی کھا لیتا ہے، وہ امیر ترین ہے۔
تو جن کے کاروبار بزنس نہیں چلتا اور دوستوں نے رشتہ داروں نے بھی کنارہ کر لیا، سب نے چھوڑ دیا آپ کو اپنے حال پر، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ امیر آج کہتا ہے ہمیں کیا غریب کا، لیکن دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو اہمیت دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت کی کھاؤں تو شکر ادا کروں اپنے رب کا، اور دوسرے وقت میں نہ ملے تو صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سے پیار تھا، محبت تھی۔ کئی دنوں تک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو ہمیں بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بھی حالات آ جائیں، صبر شکر والی زندگی گزاریں، اپنے رب سے مانگیں، اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ الصمد، جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، آپ نے یہ وظیفہ کب کرنا ہے سماعت فرما لیں۔ کبھی بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھیں اللہ الصمد اللہ الصمد، اس طرح آپ روز کا معمول بنائیں۔ اور ہو سکتا ہے بیچ میں آپ کو کوئی پریشانی ہو، کیونکہ شیطان آپ کو پڑھنے سے روکے گا کہ آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم جس کا چاہیں رزق بڑھا دیں، جس کا چاہیں ہٹا دیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے رزق طلب کرو، میں رزق کا مالک ہوں، اور اللہ وہ ذات ہے کہ اگر اس ذات سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے۔ میرے دوستو، آپ روزانہ کا معمول بنا لیں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز ہے۔ جب وہ ذات بے نیاز ہے، جو بندہ یہ عمل کرے گا، یہ اس میں مبارک پڑھے گا، اللہ ہر چیز سے اس کو بے نیاز کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی ضرورت کو، اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانی کو آپ نے اللہ کے سامنے سنانا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے حالات اس اسم اعظم اللہ الصمد سے کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔